السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواہ الترمذی۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملے میں بہتری ہے، اور ایسا صرف مومنوں کے لیے ہی ہے، مومنوں کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء، کہ جب اس کو خوشی آتی ہے، خوشی میسر ہوتی ہے، خوشحالی نصیب ہوتی ہے، شکر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ تو اس کے لیے بہتر ہے، وان اصابتہ ضراء، اور اگر اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، صبر تو صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کو مومنوں کے ساتھ خاص کیا ہے، اور یہ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ وہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے صبر اور شکر بتایا ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے پریشانی اور خوشحالی، دونوں کے اندر مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بہتری بتایا ہے۔ یعنی مسلمان جب پریشان ہوتا ہے، پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، اس حالت میں اس کو ضروری اس بات کی ہے کہ وہ صبر کرے پریشانی پر، اور یہ سمجھے کہ اللہ نے ہم کو آزمائش میں ڈالا ہے، یہ پریشانی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ نے ہر چیز بتا دیا ہے، اب ہم کو صرف اس چیز کو دھیان میں رکھ کر اس پہ صبر کرنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم تم کو آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، قحط سالی کے ذریعے، اور مال میں کمی کر کے، اور جان لے کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ بتا دیا ہے، اب بس ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں پریشانی لاحق ہو، ہم پریشانی میں مبتلا ہوں، تو ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے ہمارے لیے۔ جب ہمارے اندر یہ سوچ ہوگا، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی، تو ہمیں صبر کرنے میں آسان ہوگا، صبر کرنے میں آسانی ہوگی، اور یہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ان اصابتہ ضراء صبر، کہ جب اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ تو اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور دوسری بات، ان اصابتہ سراء، کہ اگر اس کو خوشحالی آتی ہے، شکر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کو بھی، اگر اس کو ہم خوشحالی کو بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو بڑھا کر دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، اب بس اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اور اس پر عمل کیسے ہوگا؟ ہم اس کو پڑھیں گے، جانیں گے، اور پھر اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، تو جب ہمیں پریشانی آئے گی، ہم پریشانی میں مبتلا ہوں گے، تو باتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی، تو ہم صبر کریں گے، اور جب خوشحالی آئے گی، خوشی میسر ہوگی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں خوشی عطا فرمائی۔ اور دیکھیں، شکر ادا کرنے کا ایک معمول ہے، ایک عمومی طریقہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ، اور طرح طرح کے الفاظ ہیں، دعائیں ہیں جو آدمی پڑھتا ہے، لیکن اصل شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت گزاری کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے
یہ ہم اللہ کی اطاعت گزاری فرما برداری کریں گے، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، ایک طرح سے اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ نے فرمایا جب تمہیں اس بات کی استطاعت ہو کہ تم حج کر سکو تو حج کے لیے جاؤ، ہم حج کرنے جائیں جب ہمیں اتنا پیسہ اتنا مال حاصل ہو جائے ہم حج کے لیے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے، اور یہ شکر گزاری کا بہترین طریقہ، یہ پریکٹیکلی طریقہ ہے جس سے ہم شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ اور یہ بول کر جو ہم شکر گزاری کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اللہ کا، اس سے بہتر ہے کہ ہم پریکٹیکلی عملی طور پر اللہ کا شکر ادا کریں تو زیادہ مقبول ہوگا۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے جو یہ دو باتیں بتائیں، اس حدیث کے اندر یہ اللہ کے رسول نے لفظ استعمال کیا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کہ صرف مؤمن کے ساتھ ہی ہے۔ جب خوشی میسر ہو تو انسان کو سب سے پہلے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ نے خوشحالی دی ہے تو ہم اللہ کا شکر گزاری کریں، اور اللہ تبارک و تعالی اس خوشی کو لینے والا بھی ہے اور خوشی کو دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پریشانی کو دینے والا بھی ہے، اسی طرح اللہ پریشانی کو واپس لینے والا بھی ہے۔ تو ہر چیز اللہ سے شروع ہوتی ہے، اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جب ہمیں خوشحالی میسر ہو، اور جب ہمیں پریشانی ہو تو ہم سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے آزمائش ہو رہی ہے، ہم اس پر صبر کریں، اللہ ہمیں اس پر اجر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوشی کے حال میں اللہ کا شکر گزار بنائے، اور پریشانی کے حالت میں ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔